شانگا سلطنت موریا سلطنت کے زوال کے بعد قدیم بھارت میں الفابیر اور برصغیر کے سیاسی ثقافتی اور مذہبی منظرنامے کو تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ سلطنت پاشمترا شانگا نے قائم کی جو سابقہ موریا جرنیل تھا۔ شانگا حکمران پٹلی پاترا سے حکومت کرتے تھے اور شمالی و وسطی بھارت کے بڑے حصے پر کنٹرول رکھتے تھے۔ اگرچہ اکثر موریا سلطنت کی شان و شوکت کے سامنے یہ سلطنت ڈب جاتی ہے، لیکن شانگا دور تاریخ میں ایک نہایت اہم مرحلہ ثابت ہوا۔ یہ سلطنت تقریباً 185 قبل مسیح میں اس وقت قائم ہوئی جب پاشمترا شانگا نے ایک فوجی پریڈ کے دوران آخری موریا حکمران برادریتے کو قتل کر دیا۔ پشیمترا جو موریا فوج کا سپہ سالار تھا ایک برہمن تھا اور اس نے ویدک روایات کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی، جن کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ وہ موریا پالیسیوں کے باعث کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے اقتدار میں آنے سے بدھ مت پسند موریا حکمرانوں سے ہٹ کر ایسی حکومت قائم ہوئی جس میں ویدک رسومات اور برہمنانہ روایات کو مرکزیت حاصل تھی۔ پشیمترا نے اپنے دور حکومت کا زیادہ حصہ طاقت کو مضبوط کرنے اور اپنی سرحدوں کا دفاع کرنے میں گزارا۔ شانگا سلطنت مگدھے مالو پنجاب اور شمال مغربی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسے ہندونان حکمرانوں اور دیگر علاقائی ریاستوں کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے علاقے کا کامیابی سے دفاع کیا۔ پشیمترا کے بعد اس کا بیٹا اگنیمترا شانگا دوسرا حکمران بنا۔ اگنیمترا کو خاص طور پر کالی داس کی سنسکرت ڈرامہ مالوں کا اگنمترم کے ذریعے شہرت حاصل ہوئی۔ اس کے دور میں شانگا اثر و رسوخ وسطی بھارت میں مزید گہرا ہوا اور انتظامی ڈھانچہ مضبوط ہوا، جو اگرچہ موریا نظام کا کچھ حصہ برقرار رکھتا تھا لیکن زیادہ تر مرکزیت سے ہٹ کر مقامی خود مختاری پر مبنی تھا۔ یہ سلطنت کل 10 حکمرانوں تک جاری رہی، اگرچہ بعد کے بادشاہوں کی طاقت محدود ہوتی گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ صوبائی گورنروں اور علاقائی ریاستوں نے آزادی حاصل کر لی اور سلطنت ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ شانگا حکمران بھارتی فن مذہب اور ادب میں اپنی خدمات کے لیے یاد کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ بعض ابتدائی بدھ مت روایات میں پشیمترا پر بدھ مت کی مخالفت کا الزام لگایا گیا ہے، لیکن اسان قدیمہ کے شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف شانگا حکمرانوں کے دور میں بدھ مت کی سرپرستی جاری رہی۔ مثال کے طور پر سانچی کا عظیم استوپا اسی دور میں وسعت دیا گیا اور اسے خوبصورت نقش و نگار سے مزین کیا گیا۔ مشہور ریلنگز اور گیٹ ویز جن پر عمدہ نقاشی موجود ہے اس دور کی فنی ترقی کا واضح ثبوت ہے۔ شانگا فن کی نمایاں خصوصیات میں زندگی کے مناظر، جانوروں، دیومالائی کرداروں اور مذہبی علامات کی قدرتی اور جاندار پتھریلی نقاشی شامل ہے۔ متھرا اور دیگر علاقوں سے ملنے والی مٹی کی مورتیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ اس سلطنت نے بھارتی مجسمہ سازی کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ سلطنت سنسکرت ادب اور برہمنانہ رسومات کی مضبوط حمایتی تھی۔ ویدک رسوم جیسے کہ ایشوم دیوگے دوبارہ شروع کیے گئے جو شاہی طاقت اور ثقافتی شناخت کی علامت تھے۔ شنگا حکمرانوں کا ہندونان سلطنت کے ساتھ اکثر ٹکراؤ ہوتا رہا۔ ہندونان روایات اپنے فتوحات کا ذکر کرتی ہیں، لیکن بھارتی ذرائع کے مطابق شانگا حکمران خصوصاً پشیمترا اور بعد کے بادشاہوں نے اپنے علاقوں کا مؤثر دفاع کیا۔ ان جھڑپوں سے ثقافتی میل جول بڑھا جس نے فن اور تعمیرات پر اونامبدے مت اثرات چھوڑے۔ پہلی صدی قبل مسیح تک یہ سلطنت اندرونی اختلافات، معاشی مسائل اور صوبائی گورنروں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے باعث کمزور ہو گئی۔ آخری بادشاہ دوبیوتی کو اس کے وزیر واسودیو کنو نے قتل کر دیا، جس نے کانوا سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یوں تقریباً 73 قبل مسیح میں شانگا دور کا خاتمہ ہو گیا۔ شانگا سلطنت نے موریا دور سے بعد کے علاقائی ادوار تک کے تاریخی انتقال میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ ان کے دور نے برہمنانہ روایات کو دوبارہ مضبوط کیا، سنسکرت تعلیم کی حوصلہ افزائی کی اور سانچی اور بھرہٹ جیسے مقامات کے ذریعے بھارتی فن و تعمیر پر دیرپا اثرات چھوڑے۔ سیاسی عدم استحکام کے باوجود یہ دور ثقافتی ہم آہنگی اور مذہبی و فنی ترقی کا گواہ تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مزید تاریخی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔